السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 244۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، اور زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ہی ناپائید آر ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسا نبی بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں ہے۔ موت برحق ہے اور ہر حال میں آ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 245۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ترجمہ: ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راہ میں جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا واپس کرتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا حقیقی مالک وہ جب بندہ اس کی عطا سے مجازی مالک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کے واپس کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھ کر پائے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے فوائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دے رکھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی بات سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو قرآن پاک کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذات پر اور ہم پر بھیجا، اور ہمیں آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔